إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا رواه البخاري ومسلم. برادران اسلام و اخوانان نظام، محترم و مکرم مسلیان نظام، بزرگان دین و ملت، عزیز بچوں اور پردانشین خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں جنہوں نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں بسنے والے ہر قسم کی مخلوقات کی تخلیق کی. انہی میں سے ہم انسانوں کو بھی پیدا کیا اور ہماری تخلیق کی، ہمیں اس دنیا میں مبعوث کیا. ہماری رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے بے شمار انبیاء اور رسول کو مبعوث کیا جنہوں نے حتی المقدور اللہ رب العالمین کی دعوت اللہ رب العالمین کے بندوں تک پہنچایا. درود و سلام اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء اور رسول پر اور خصوصاً آپ کے اور ہمارے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ وبارک وسلم تسلیما.
حاضرین گرامی، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد مختلف جگہوں سے 2 آیت کریمہ پیش کی اور متفق علیہ کی ایک مختصر سی حدیث پیش کی۔ آج کا میرا خطبہ موضوع ہے رمضان المبارک کی فضیلت، لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے جو احادیث ہیں اور جو آیتیں ہیں ان کو میں کوشش کروں گا کہ وہی احادیث اور آیتیں آپ سبھی کے سامنے مختصر وقت میں رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، سن لو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یاد رکھو کہ یہ روزہ صرف اور صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھی، جتنے بھی قوم آئے، جتنے بھی نبی آئے، سارے کے سارے امتوں پر یہ روزہ کیا کیا گیا تھا اور وہ روزہ رکھتے تھے، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پھر کہا لعلکم تتقون، مقصد بھی بتا دیا اللہ رب العالمین نے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو تم متقی بن جاؤ گے، اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اللہ رب العالمین کا تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں نے جو تلاوت کی، کہا اللہ رب العالمین نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا۔ وہی قرآن کہا فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہی قرآن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان رکھا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر پیش کیا ہے، اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ کہا کہ یہی وہ قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، تفریق کرتا ہے۔ کہا فمن شہد منکم الشہر، چنانچہ اگر تم میں سے کوئی اپنے شہر میں موجود ہو، اپنے گھروں پر موجود ہو، اپنے مقام پر ہو، تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کرے، روزہ رکھے۔ فلیصمہ، تو انہیں چاہیے پورے مہینے کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، کہا کہ اگر کوئی گھر پر ہو لیکن بیمار ہو، ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھنے کی سکت نہ ہو، بیماری میں مبتلا ہو، انہیں ایسا لگ رہا ہو کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ ہلاکت کا شکار ہو جائے گا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماریوں میں شدت پیدا ہو جائے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ موت کے دہانے پر جا سکتا ہے اور بیماری اور شدید پکڑ سکتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا پھر اگر سفر میں ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو ایسی صورت میں کیا کرے، وہ رمضان کے مہینے کا روزہ چھوڑے اور ان کو دوسرے ایام میں مکمل کرے، دوسرے ایام میں ان کو پورا کرے۔ ایک واقعہ نقل کرتا چلوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں سفر پر جا رہے تھے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ ان کے ارد گرد گھیرا بنایا ہوا ہے، اور ان کو سایہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یا پھر انہیں کیا ہو گیا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آدمی روزے سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ
सफर जब हो तो उस वक्त रोजा छोड़ देना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुखसत दिया है इसी आयत के ज़िम्न में कि वमन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। तो अगर कोई इंसान घर पर हो लेकिन शिद्दत की बीमारियों में मुब्तला हो, शदीद बीमार हो, तो ऐसी हालत में वो रोजा को इफ्तार कर सकता है। और दूसरे दिनों में रमजान के अलावा जो शव्वाल या फिर शव्वाल के सवाल से लेकर शाबान तक जितने 11 महीने हैं उन महीनों में वो उनको पूरा कर सकता है। अब आइए हम अहादीस की रोशनी में इस रमजान के फजीलत को देखते हैं। सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो हदीस पेश करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, जब रमजान का महीना दाखिल होता है, जब शाबान का महीना गुजरने के बाद रमजान की पहली तारीख शुरू होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के जितने भी दरवाजे हैं सब के सब खोल दिए जाते हैं। बाब होता है दरवाजा, एक होता है बाब का मतलब दरवाजा, अबवाब जो अनेक हैं यानी दरवाजे, तमाम के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं जन्नत के। वहुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के जितने भी दरवाजे हैं सबको बंद कर दिए जाते हैं। इससे पता ये चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुक़द्दस में किस कदर रहमतें रखी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस माह मुक़द्दस में किस कदर बरकतें रखी हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है, शैतानों को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शैतान मुकम्मल तौर पर बंद है, शैतान खुले नहीं है। उलमा इकराम बयान करते हैं कि इनसे वो शयातीन मुराद है, वो खबीस शयातीन मुराद हैं जो बड़े हैं, सरदार किस्म के शयातीन हैं। वो क्या करते हैं, शैतान उनको जकड़ दिए जाते हैं, बाकी जो छोटे शयातीन हैं वो खुले रहते हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं रमजान में भी लड़ाइयां होती है, इसीलिए देखते हैं रमजान में भी कत्ल गारतगिरियां होती है, इसीलिए हम देखते हैं एक इंसान रोजा रखकर भी बुराइयों में तो मुलव्विस हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि शैतान के बहकावे में आकर एक इंसान छोटे छोटे गुनाह करते चले जाते हैं रमजान के रोजे रखते हुए भी। पता चला कि शैतान कैद हो जाते हैं, लेकिन वो शैतान कैद होते हैं जो आपको कुल्ली तौर पर और मुकम्मल तौर पर दीन से खारिज कर दे, या फिर कबीरा गुनाहों में मुब्तला कर दे, या फिर शिर्क में मुलव्विस कर दे। तो शैतान को कैद कर दिया जाता है ताकि अल्लाह तबारक व तआला के जो बंदे हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सके, सुकून के साथ इबादत कर सके, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी बख्शिश करा सके और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुनाजात कर सके। इसी तरह एक दूसरी रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रिवायत है, कहते हैं कि इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहर रमजान, जब रमजान मुबारक की पहली रात होती है, रमजान मुबारक की पहली रात होती है, सुफ़िरतिश शयातीन, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। वह मरदतुल जिन, और जो शर्कस जिन होते हैं उन्हें भी जकड़ दिए जाते हैं। वह गुल्लिकत अबवाबुन नार, और जहन्नम के तमाम दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। वलम युफ्तह, और उसे खोला नहीं जाता। कब तक नहीं खोला जाता? जब तक के रमजान मुबारक का महीना साया फिगन रहता है। जब तक रमजान का महीना रहता है उनमें से एक भी दरवाजा खोला नहीं जाता। वफुतिहत अबवाबुल जन्नह, और जन्नत के तमाम दरवाजों को खोल दिया जाता है। वफलम युगलक मिनहा बाब, और उनमें से कोई भी दरवाजा बंद नहीं किया जाता है। वयुनादी मुनाद,
اور ایک آواز دینے والا، ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر، اے بھلائی کی طرف بڑھنے والوں، اے بھلائی کی طرف آگے بڑھنے والوں، کہا اقبل، اور آگے بڑھ، اور آگے بڑھ، بھلائیاں سمیٹ لے، برکتیں سمیٹ لے، اللہ کی رحمت میں آ جا۔ اور ایک دوسرا آواز لگاتا ہے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، کہتے ہیں کیا گناہ کرنے والے، پورا سال گناہوں میں ملوث رہنے والے، ہمیشہ گناہ کرنے والے، یا باغی الشر اقصر، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو تھوڑا کم کر لو، اب تو کم کر لو۔ یہ منادی آواز دینے والا آواز دیتا ہے، اور یہ صرف ایک ہی بار نہیں ہوتا ہے، ایک ہی دن نہیں ہوتا ہے، کہا واللہ یتقوا من النار، اور اللہ رب العالمین پورے رمضان میں بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ داخل ہوا، رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوا، ایک رات کو یہ منادی آواز لگانے والے آواز لگا دیے، باقی دنوں میں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا رمضان کا مہینہ آواز لگاتے ہیں۔ سوچو سمجھو، اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کرو، اگر ہم اس ماہ مقدس کو پاتے ہیں تو ہم کتنی بڑی نعمت کو پا رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے اس ماہ رحمت اور ماہ مبارک کو یوں ہی رائے گاں کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، اپنے پرانے روش سے چلتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق آمین کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص برباد ہو، ہلاک ہو، یا پھر سب سے بدبخت انسان ہے جس نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اپنی گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے نہ کروائی۔ رمضان المبارک کے مہینے کو پایا، اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جنت کا مستحق نہ ہوا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اور امام ابن حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتاکم رمضان، تمہارے درمیان رمضان آ رہا ہے، تمہارے درمیان رمضان آ گیا ہے، شہر مبارک، ایسا مہینہ جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، فرض اللہ عز و جل، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں تمہارے لیے روزہ کو فرض کیا ہے، تفتح فیہ ابواب السماء، کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آسمان کے آسمان سے دروازوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی ہے۔ پھر کہا تفتح ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے؟ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور اللہ رب العالمین تمام شر الشیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، ان کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ایک رات ایسی ہے اس مہینے میں کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو کوئی بھی اس عبادت کی رات سے محروم ہو گیا، اللہ رب العالمین کے تمام خیر سے محروم ہو گیا۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح ابن شیبہ نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابی مسعود الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن فرماتے ہوئے سنا، رمضان کی فضیلت سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد، اگر میری امت کے لوگ یا پھر اگر مومنوں کو معلوم ہو جائے، وہ جان لے ما رمضان، کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی کا حکم کیا ہے، رمضان کے متعلق اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا ہے، تو کہا لتمنت امتی ان یکون السنۃ کلھا، کہا کہ میری امت
तमाम मोमिनीन हमेशा ये कहेंगे कि ये रमजान सिर्फ एक महीना का ही क्यों हुआ, पूरा साल का क्यों नहीं हुआ। अगर रमजान के मुतालिक जान ले, गोया कि इस हदीस से भी रमजान के मुतालिक उनके फजाइल मालूम होती है कि एक महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस कदर फजीलत रखा है। और वो हदीस देखिए जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजे के मुताल्लिक फरमाता है, अस्सौमु ली, रोजा मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो दूसरे हम नमाजें पढ़ते हैं या फिर दूसरी इबादतें करते हैं, ये इबादतों का अज्र कौन देता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन देता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म देता है कि ये तमाम के तमाम आमाल जो मेरा बंदा कर रहा है, इन्हें उनके नामाए आमाल में लिखो। लेकिन रोजे का मामला ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इसका अज्र देगा। और याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी को उनके अज्र के मुताल्लिक लिख रहा हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना दे सकता है। अभी भी वक्त है, 2 रोजे हो गए आज, अभी भी 28 दिन है। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। जितनी भी रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में रखे हैं, तमाम के तमाम को अपने दामन में समेटने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनिए। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत साल के आगाज से अगले साल तक के लिए या फिर अगले साल के रमजान के लिए क्या कर दिया जाता है? सजा दिया जाता है। जब रमजान का महीना दाखिल होता है, अर्श के नीचे से एक बड़ी ही अच्छी हवा चलती है। जन्नत के पत्तों से, उनके दरख्तों से गुजरकर जब जन्नत के हौरुल आइन तक पहुंचती हैं वो हवाएं, तो वो दुआएं करती हैं। क्या दुआ करती हैं? मोमिनो सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो दुआएं करती हैं, कहती है, आए हमारे रब, तेरे इन बंदों को जो रमजानुल मुबारक के महीने में रोजा रखता है या फिर जो मोमिनीन है, उनमें से हमारे लिए वो उनको चुन ले जो बहुत ही ज्यादा मुत्तकी है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर एतकाद करने वाला है, रमजान मुबारक का रोजा रखता है, नमाज़ें अदा करता है, कुरान की तिलावत करता है। अगर हम ईमान वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बनाए हुए जन्नत के उम्मीदवार हैं, उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जन्नत में दाखिला देगा, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शफकत और मेहरबानी से अगर हम जन्नत में गए तो हमें वो हूरें मिलेंगी जिनको अब तक किसी ने नहीं देखा, जिनकी खूबसूरती का आलम यह होगा कि उनकी पिंडली के अंदर जो हड्डी है, उनकी खूबसूरती की वजह से वो हड्डियां नजर आएंगी गोश्त के अंदर से। जरा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने सारे फजाइल रखे हैं, कितनी सारी फजीलतें रखी हैं। अब रमजान के मुताल्लिक ये भी सुनिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में मुकम्मल तौर पर एक दरवाजा ही रखा है जन्नतियों के लिए। हजरत साद बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति बाबन, जन्नत में एक ऐसा बाब है, इन्ना फिल जन्नति बाबन, जन्नत में एक ऐसा दरवाजा है, युक़ालु लहू अर्रय्यान, जिसे बाबे रय्यान कहा जाता है, जिसे बाबे रय्यान कहा जाता है। यदखुलु मिन्हु साइमून यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सिर्फ और सिर्फ उस दरवाजे से जो लोग रोजा रखते हैं वही लोग दाखिल होंगे। कहा जाएगा, अय्युहस साइमून, कौन है? ऐन साइमून, कौन है रोजा रखने वाले? कहां है रोजे रखने वाले? फयकूमूना, वो लोग जो लोग रोजा रखते थे वो जन्नत में उस बाब से, उस दरवाजे से दाखिल हो जाएंगे। और याद रखिए, आज हम क्या करते हैं, एक के पीछे एक लगे साथ में चले जाते हैं, वैसा नहीं होगा। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहदुन गैरुहुम, उनके अलावा कोई भी दूसरा उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता, कोई भी उस दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। फिर कहा कि दरवाजा को बंद कर दिया जाएगा,
جب سارے کے سارے روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ کو بند کر دیا جائے گا، فَلَمْ يُدْخَلْ مِنْهُ أَحَدٌ، اس کے بعد کوئی بھی اس دروازے سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو کوئی بھی، ترمذی شریف کی روایت ہے، جو کوئی بھی اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گا لم يظمأ ابدا، وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ایک اور بات بیان کر کے اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جو قرآن ہمارے گھروں میں زینت کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، یہ قرآن اگر ہم کما حقہ اس کا حق ادا کرتے ہیں تو یہ قرآن ہماری شفاعت کریں گے، یہ روزے ہمارے شفاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ دو چیزیں، قرآن اور روزہ، اللہ رب العالمین کے پاس آ کر شفاعت کریں گے۔ کیا شفاعت کریں گے؟ ایک بندہ مومن جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس، وہ عذاب کے شکار ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ قرآن اور یہ روزے شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے روزہ کہے گا، یقول الصیام ای رب، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، اے میرے رب میں نے انہیں پورا دن کھانے پینے سے اور شہوات سے کیا کیا تھا؟ روک کے رکھا تھا۔ اسی طرح وہ شفاعت کریں گے اور کہیں گے، فیشفعنی فیہ، تو میری شفاعت کو ان کے ہاتھ میں قبول فرما۔ پھر قرآن کہے گا، اے اللہ رب العالمین، منعت النوم باللیل، ہم نے ان کو کیا کیا؟ رات میں سونے سے منع کر دیا، روک دیا تھا، یہ پوری رات قرآن کی تلاوت کرتا تھا، بوقت ضرورت سوتا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین دونوں کی شفاعت کو قبول کرے گا، سفارش کو قبول کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کر دے گا، ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس روایت کو امام احمد نے روایت کیا ہے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کے علاوہ رمضان کے متعلق بہت ساری آیتیں، بہت ساری احادیث ہیں جو ان کی فضیلت کو یاد دلاتا ہے اور ان کی فضیلت کے متعلق اور لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے۔ ہمیں سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، جو ہمیں اللہ رب العالمین نے یہ مہینہ ماہ مقدس عطا کیا، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے، قیام اللیل کرنے، اسی طرح روزہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو روزے کی شرائط پر کھڑے اترنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ باراللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ہمیں خیر کے کاموں میں زندہ رکھ، ہمیں شریعت اسلامیہ کا پابند بنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔